علیک و صحابک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمت للعالمین وعلا آلک و صحابک یا سیدی یا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحابہ وسلم۔ یاران طریقت، برادران اسلام، مشائخ عظام، حفاظ کرام، علماء کرام اور میرے انتہائی محترم مہمانان گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج سالانہ عرس مبارک حضور خواجہ خواجگان عبد الصمد خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری دائم الحضوری اور آپ کے تینوں صاحبزادگان حضور قبلہ پیر سید منیر احمد شاہ رحمۃ اللہ علیہ، پیر سید مشتاق احمد شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اور پیر سید سعید احمد شاہ عرف حاجی پیر سرکار رحمۃ اللہ علیہ، آپ کا سالانہ عرس مبارک ہے۔ یاد رکھیے میرے پیر بھائیوں، آپ کی جو نسبت ہے یہ بڑی فخر والی نسبت ہے، اس پہ ہمیں فخر کرنا چاہیے۔ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آل کے ہاتھوں میں ہم نے ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ہم نے امام حسین کی آل کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے ہوئے ہیں، ہم نے مولا علی کے بیٹوں کے ہاتھوں میں اپنے ہاتھ دیے ہوئے ہیں۔ یہ نسبت سلسلہ نسب کے حوالے سے مولا علی سے ملتی ہے اور سلسلہ طریقت کے حوالے سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتی ہے۔ یہ نسبت حضرت خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ سے، آپ کی نسبت سے یہ سلسلہ نقشبندی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملتا ہے۔ یاد رکھیے یہ ہماری جو نسبت ہے یہ ہمارے عقیدے کی حفاظت کرتی ہے، یہ ہماری نسبت جو دائم الحضوری نسبت ہے یہ ہمارے ایمان کی حفاظت کرتی ہے۔ یہ نسبت، یہ جو مردوں کے ہاتھ میں ہم نے ہاتھ پکڑائے ہوئے ہیں، یہ ہماری مرد مومن، یہ اللہ کے ولی، یہ سید زادے، یہ ہمارے شیخ کامل، یہ ہمارے پیر کامل، ان کے ہاتھوں میں جب ہم ہاتھ دے دیتے ہیں تو پھر ہمارے نہ عقیدے خراب ہوتے ہیں، نہ ہمارے نظریے تبدیل ہوتے ہیں اور نہ ہم کسی ہی گمراہی کا شکار ہوتے ہیں۔ 2000 تقریباً 13 سے سلسلہ عالیہ کی ذمہ داریاں میرے حصے میں آئیں اور 2013 سے لگاتار دن رات کوشش کی کہ ہم ہر حوالے سے دین اسلام کی خدمت کریں، اللہ کریم کی مخلوق کی خدمت کریں، امت مسلمہ کی خدمت کریں اور ہم اپنے پیر بھائیوں کے لیے وہ سمت تیار کریں، ان کو وہ ڈائریکشن اور وہ لائن دیں جو مدینہ پاک سے ہمیں ملی ہے، جو ہمیں ڈائریکشن حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری رحمت اللہ علیہ نے عطا فرمائی ہے اور جو ہمارے شیخ کامل حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ نے ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اور وہ ڈائریکشن کیا ہے اور وہ سمت کیا ہے؟ وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی سمت ہے، وہ نعرہ تکبیر کی سمت ہے، وہ نعرہ رسالت کی سمت ہے، وہ نعرہ حیدری کی سمت ہے، وہ نعرہ تمام خلفائے راشدین کی اطاعت کی سمت ہے اور وہ اہل بیت اطہار پاک کی غلامی کی سمت ہے، وہ حضور غوث پاک کی سمت ہے اور وہ رستہ ہے جو اولیاء کاملین نے ہمیں عطا فرمایا۔ میرے پیر بھائیوں، یاد رکھنا میں آپ کے ساتھ مخاطب ہوں، میں انتہائی عاجز انسان ہوں، لیکن ایک چیز پہ
اللہ تعالیٰ کا احسان کا میں شکر ادا کرتا ہوں، اور اللہ رب العزت کے احسان پہ میں فخر کرتا ہوں کہ میں علی کا بیٹا ہوں، میں امام حسین کے نسب سے ہوں۔ آج فلسطین میں آج جو یہودی مسلمانوں پہ ظلم کر رہے ہیں، فلسطینی ماؤں بہنوں بیٹیوں اور ہمارے جوانوں کی نسل کشی کر رہے ہیں، اور پوری امت کے حکمران، میں عوام کی بات نہیں کرتا، حکمران جو بے غیرتی کی نیند سوئے ہوئے ہیں، یاد رکھیے ہم غیرت والے مسلمان ہیں، ہم ایمان والے مسلمان ہیں، ہم کامل نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کامل عاشق ہیں۔ ہم صرف درود پڑھنے والے یا صرف نعرے لگا کے محفلوں میں نعرے لگا کے اور بس الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ پڑھ کے اور محفلوں کے لنگر کھا کے ہم اٹھ کے جانے والے نہیں، بلکہ ہم درود پڑھنے والے بھی ہیں، ہم سلام پڑھنے والے بھی ہیں، اور ہم حضور کے نعرے لگانے والے بھی ہیں، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ناموس کے لیے، حضور کی ختم نبوت کے لیے اور حضور علیہ السلام کی امت کے لیے اپنا سر کٹانا بھی جانتے ہیں۔ ہم غیرت والے لوگ ہیں، ہمیں ہمارے شیوخ نے، ہمیں ہمارے پیروں نے یہ بے غیرتی کا طریقہ نہیں دیا کہ اگر میرے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، حضور فرماتی ہیں میری جو امت ہے، میری جو امت ہے وہ ایک جسم کی مانند ہے، اگر جسم کے ایک حصے میں تکلیف ہو تو پورا جسم بے قرار ہو جاتا ہے۔ یاد رکھیے اگر کشمیر میں ہماری ماؤں بہنوں بیٹیوں کے گلے کاٹے جائیں، ہمارے جوانوں کے گلے کاٹے جائیں، اور پاکستان اور عالم اسلام اور ہم یہاں بیٹھے ہوئے ہم ان کی تکلیف اور ان کی درد کو محسوس نہ کریں تو ہمیں مسلمان کہلانے کا کوئی حق نہیں۔ اگر فلسطین میں، غزہ کی پٹی میں اور وہاں پہ مسلمانوں کے ساتھ آپ نے، میرے بزرگ پیر سعید احمد شاہ گجراتی آپ نے پہلے فرمایا ہے کہ 20 سال افغانستان میں امریکہ نے جنگ کی اور 20 سال بعد اسے جنگ ہارنا پڑی، کیونکہ افغانستان کی زمین پہ اللہ تعالیٰ نے یہ ثابت کر دیا کہ سپر پاور کوئی امریکہ نہیں ہے، سپر پاور کوئی دنیا کی طاقت نہیں ہے، سپر پاور ہے تو صرف اللہ کی ذات ہے۔ افغانستان میں مسلمانوں نے نعرہ تکبیر لگا کے 20 سال بعد امریکہ کو وہ جگہ چھوڑنی پڑی۔ آج ہمارے ملک کا وزیر اعظم جب سے یہ مجاہدین نے یہ علم جہاد کا بلند کیا ہے، مسجد اقصیٰ کی آزادی کا، فلسطین کی زمین کی آزادی کا، آج ہمارے ملک میں نگران، کیونکہ جمہوری حکومت نہیں ہے، منتخب حکومت، اور نگران وزیر اعظم نے کیا قائد اعظم محمد علی جناح کے نظریے کے خلاف بیان دے دیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح رحمت اللہ علیہ آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے آل انڈیا مسلم لیگ کا، فلسطین کے مسلمانوں، آل انڈیا مسلم لیگ نے فلسطین کے مسلمانوں کی جو آزادی کی جنگ تھی اس کے لیے فنڈ قائم کیا۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے یہ کہا کہ پاکستان اسرائیل کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، اور پاکستان اسرائیل کے وجود کو کبھی بھی تسلیم نہیں کرے گا، کیونکہ اسرائیل یورپ کا ناجائز بچہ ہے۔ یہ زمین مسلمانوں کی زمین ہے، یہ وہ زمین ہے جس کو حضرت سیدنا عمر فاروق نے فتح کیا، یہ وہ زمین ہے جسے صلاح الدین ایوبی نے فتح کیا، یہ وہ زمین ہے جس کا آخری وقت تک ترک سلطانوں نے اس کا تحفظ کیا، اور پھر برطانیہ نے اور یورپی ان سامراجی طاقتوں نے، انہوں نے یہودیوں کو یہاں مسلط کیا۔ آپ یہ دیکھ لیں کہ 20 سال افغانستان میں امریکہ نے قبضہ کیا، جنگ کی، لیکن قابض فوجوں کا کبھی کوئی مستقبل نہیں ہوتا۔ قابض فوجوں جو ناجائز قبضے کرتی ہیں ایک دن انہیں اپنے گھر جانا ہی پڑتا ہے۔ یہ فلسطین کی زمین
یہ مسلمانوں کی زمین ہے، ہمیں کوئی ٹو سٹیٹ منظور نہیں ہے۔ وزیر اعظم، نگران وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کیا ٹویٹ کرتا ہے کہ فلسطین کا جو مسئلہ ہے یہ ٹو سٹیٹ سولوشن ہے۔ بھائی ہمارے تو پاسپورٹ پہ لکھا ہوا ہے کہ یہ پاسپورٹ اسرائیل کے سوا دنیا کے ہر ملک کے لیے کارآمد ہے۔ ہمارے تو بانی، اس ملک کے بانی قائد اعظم محمد علی جناح نے کہا ہے کہ کبھی بھی پاکستان اسرائیل کو تسلیم نہیں کرے گا۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ ٹو سٹیٹ سولوشن ہے؟ یہ ٹو سٹیٹ سولوشن نہیں، یہ ون سٹیٹ سولوشن ہے، اور ون سٹیٹ صرف فلسطین ہے جس کا جھنڈا یہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، یہ میرے ہاتھوں میں ہے۔ ہم اس جھنڈے کو لہرا کے خانقاہ عالیہ حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری کے غلام اور حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ کے غلام، نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے عاشق، جو کہ اس ملک کے وفادار ہیں، اس ملک کی نظریاتی اور ساری سرحدوں کے ساتھ وفادار ہیں، ہم قائد اعظم محمد علی جناح کے بیان کے مطابق ہم یہ کہتے ہیں کہ کوئی ٹو سٹیٹ نہیں ہے، ون سٹیٹ ہے، اور وہ فلسطین ہے، اسرائیل نہیں ہے۔ اسرائیل کا کوئی وجود نہیں ہے، قابض فوجوں کا کوئی وجود نہیں ہوتا۔ امریکہ نے بھی 20 سال بعد جنگ کرنے کے بعد یہ افغانستان کی زمین چھوڑ کے وہ واپس گیا ہے، اور انشاءاللہ یہ یہودی بھی اپنا بیگ پیک کر لیں، انہوں نے بھی واپس یورپ جانا ہے جہاں سے یہ آئے ہیں۔ یاد رکھیے میرے پیر بھائیوں، انتہائی اختصار کے ساتھ میں اپنا پیغام دے کے گفتگو ختم کرتا ہوں۔ ہمارے شیخ کامل حضور خواجہ دائم الحضوری قصوری، حضور خواجہ سید شبیر احمد شاہ قصوری رحمت اللہ علیہ، آپ کے پلیٹ فارم سے ہم ایسے نئی مسلمان ہیں، ہم وہ نام لینے والے عاشق رسول نہیں ہیں، ہم ایسے لوگ نہیں ہیں جو کہ زبان سے حضور کی امت کا ہونے کا دعویٰ کریں اور بس ہم کہتے ہی رہ جائیں۔ ہم فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ ہم اپنی جان ہماری ان کے لیے حاضر، ہمارا مال ان کے لیے حاضر، ہماری ہر تن من دھن ہم ان پہ قربان کرنے کو تیار ہیں۔ آج جب پاکستان نے 1999 میں 1999 میں جب ایٹمی دھماکے کیے تو فلسطین کے مسلمانوں نے مٹھائیاں تقسیم کی، اور انہوں نے بڑی خوشی سے چھوٹی چھوٹی بچیوں نے یہودیوں کے فوجیوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے انہوں نے کہا کہ آج ہم ایٹمی طاقت بن گئے ہیں، آج پاکستان نے ایٹمی دھماکے کر دیے ہیں، آج ہم ایٹمی طاقت بن گئے ہیں۔ آج وہ فلسطینی بچیاں، آج وہ فلسطینی مائیں، آج وہ فلسطینی بچے آج ہماری طرف دیکھ رہے ہیں، اور ہماری طرف سے کیا بیان جاتا ہے جو نہ ہمارا نظریہ ہے، جو نہ ہماری پالیسی ہے، وہ بیان ہمارا نگران وزیر اعظم دے کے کہتا ہے ٹو سٹیٹ سولوشن، ہمیں کوئی ٹو سٹیٹ منظور نہیں ہے۔ یاد رکھیے میرے پیر بھائیوں، ہم کامل اللہ کے ولیوں کے ساتھ نسبت رکھنے والے ہیں۔ آج یہ دائم الحضوری اسلامک اکیڈمی کے بچے، میری یہ خواہش ہے، اور میں یہ جتنے میرے مہمانان گرامی اور میرے تمام پیر بھائی، آپ سب سے میں یہ گزارش کروں گا کہ میری یہ دعا ہے اور میرے لیے یہ دعا کریں کہ آج یہ دائم الحضوری اسلامک اکیڈمی جس کے یہ طالب علم آپ کے سامنے بیٹھے ہیں، یہ بچے، یہ ہماری اکیڈمی ایک دن ایک بہت بڑی یونیورسٹی بنے۔ میں یہ نہیں کہتا کہ آپ اپنے بچوں کو ڈاکٹر نہ بنائیں، آپ اپنے بچوں کو انجینئر نہ بنائیں، آپ اپنے بچوں کو جج نہ بنائیں، آپ اپنے بچوں کو فوجی نہ بنائیں، آپ کا جو دل کرتا ہے آپ اپنے بچوں کو بنائیں، لیکن سب سے پہلے آپ اپنے بچے کو حافظ قرآن بنائیں۔ سب سے پہلے نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، لبیک لبیک الجہاد، لبیک لبیک الجہاد، الجہاد۔ آپ اپنے بچے کو جو چاہتے ہیں بنائیں،
لیکن سب سے پہلے اسے حافظ قرآن بنائیں، اسے عاشق رسول بنائیں، کیونکہ اگر وہ ڈاکٹر بنے حافظ قرآن ہونے کے بعد، عاشق رسول ہونے کے بعد، تو وہ ایسا ڈاکٹر نہ بنے، وہ کسائی ڈاکٹر نہ بنے جو لوگوں کے اعضاء نکال کے بیچ دے، وہ ایسا ڈاکٹر بنے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی خدمت کرنا اپنے لیے اعزاز اور عبادت سمجھے۔ آپ اپنے بچوں کو جج بنانا چاہتے ہیں، آپ اپنے بچوں کو جج بنائیں، لیکن اس سے پہلے اسے عاشق رسول حافظ قرآن بنائیں، تاکہ اگر آپ کا بچہ جج بنے تو وہ رشوت لے کے، چند ٹکے لے کے اپنا ایمان نہ بیچے، اپنی کرسی کے ساتھ بے وفائی نہ کرے، وہ کسی ناحق کا حق نہ مارے، وہ کسی کے ساتھ ظلم نہ کرے، کسی کے ساتھ زیادتی نہ کرے۔ میرے پیر بھائیوں، یہ ہمارا نظریہ ہے، یہ ہماری سوچ ہے، یہ ہمارا ایمان ہے، اور یہ ہمارا مشن ہے۔ آخر میں آج ایک تحریک کا آغاز میں کرنے جا رہا ہوں، اور میں آپ سے یہ وعدہ لینا چاہتا ہوں کہ آپ اس تحریک میں میرے ساتھ چلیں گے، اور ہم پاکستان میں سوشل میڈیا پہ پوری دنیا میں ہم اس تحریک کو چلائیں گے۔ اور وہ تحریک کیا ہے کہ ہم اسرائیلی، امریکی اور تمام ان ممالک جو اسرائیل کو فلسطین کے مقابلے میں اس جنگ میں اسلحہ دے رہے ہیں، بندوقیں دے رہے ہیں، گولیاں میزائل دے رہے ہیں اور پیسے دے رہے ہیں کہ وہ مسلمانوں کی، فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کریں، ہم ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کرتے ہیں۔ ہم نیسلے کا پانی نہیں پیئیں گے، ہم میکڈونلڈ نہیں کھائیں گے، ہم کوکا کولا، اسپرائٹ، پیپسی یہ چیزیں نہیں پیئیں گے، ہم ہر وہ چیز چھوڑ دیں گے، اور ہر وہ چیز چھوڑنے کے لیے اپنے پیاروں کو کہیں گے، اپنے مسلمان بھائیوں کو کہیں گے جو اسرائیل کی بنائی ہوئی ہے، جو امریکہ کی بنائی ہوئی ہے، اور جو ان ممالک کی بنائی ہوئی ہے جو فلسطین کی مخالفت کر رہے ہیں اور اسرائیل کو اسلحہ دے رہے ہیں اور اس کی مدد کر رہے ہیں تاکہ فلسطینی مسلمانوں کی نسل کشی کی جائے۔ ہم ایسی مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے، اور اس سے انشاءاللہ ہمارے ملک کی معیشت بھی مستحکم ہوگی۔ اور یاد رکھیے، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، جو یہودی ہے اس کا سب سے بڑا ہتھیار سود ہے۔ آپ یاد رکھیں، آپ کلمہ پڑھنے والے جتنا مرضی سود کا کاروبار کر لیں، آپ اللہ کے ساتھ جنگ کر رہے ہیں، آپ ان یہودیوں کے معاون بن رہے ہیں، ان کے مددگار بن رہے ہیں۔ آپ کے رزق میں کوئی برکت نہیں آئے گی، آپ کی معیشت نہیں ٹھیک ہوگی، چاہے وہ آپ کے گھر کی معیشت ہو، چاہے وہ آپ کے ملک کی معیشت ہو۔ یاد رکھیے، ہم سود کے کاروبار کا حصہ نہیں بنیں گے، ہم سودی نظام کے خلاف اعلان جنگ کریں گے اور ہم اس سے لڑیں گے، کیونکہ یہ سودی نظام امیر کو اور امیر کر دیتا ہے اور غریب کو اور غریب کر دیتا ہے، اور یہ سودی نظام یہودیوں کا پوری دنیا میں ہتھیار ہے، اور ہم اس ہتھیار کو توڑیں گے، ہم اس ہتھیار کے حصہ نہیں بنیں گے، اور ہم اس ہتھیار کو توڑ کے پوری دنیا میں اعلان کریں گے۔ سودی نظام کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے اور انشاءاللہ ان کی تمام مصنوعات کا بائیکاٹ کریں گے۔ اور میں فخر سے کہتا ہوں، میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں، میں شکر گزار ہوں اپنے بزرگ پیر سید احمد شاہ گجراتی کا، جنہوں نے، میں نے انہیں کہا کہ آپ ہمیں بتائیں، ایک تحریر ہمیں لکھ کے دیں، ہم چاہتے ہیں کہ ہم ایک منشور چھاپ دیں جو ہمارے بزرگوں کے افکار ہیں، جو ان کی تعلیم ہے، جو ہمارا عقیدہ ہے، ہم اسے خانقاہی نظام کا منشور چھاپیں۔ 2017 میں اسی سٹیج پر ہم نے وہ منشور چھاپا تھا۔ اللہ کے فضل سے اس منشور میں ایک اکیڈمی اور ایک یونیورسٹی کا قیام تھا۔ انشاءاللہ اللہ کے حکم سے یہ اکیڈمی ایک یونیورسٹی ضرور بنے گی، اور یہ اکیڈمی کے آج یہ چراغ، یہ روشن چراغ، یہ چمکتے ہوئے چہرے
یہ وہ چراغ ہیں جو کہ اس معاشرے میں بے ایمانی کے، جہالت کے اندھیرے دور کریں گے۔ یہ وہ چراغ بچے آپ کے سامنے ہیں۔ انشاءاللہ ایک وقت ایسا آئے گا آپ کے بچے یہاں آپ کے سامنے سٹیج پہ کھڑے ہو کے آپ کو قرآن سنائیں گے، آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان سنائیں گے۔ یہ ڈاکٹر بنیں گے، یہ انجینئر بنیں گے، یہ فوج میں جائیں گے اور یہ دنیا کے ہر بہترین مقام پر پہنچیں گے انشاءاللہ۔ یہ میرا خواب ہے، یہ میرا مشن ہے، یہ میری زندگی کا مقصد ہے۔ میں آپ سب سے اپیل کرتا ہوں کہ اس میں میرا ساتھ دیں اور ہم اس کو آگے لے کے چلیں۔ دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن کا قیام ہو چکا ہے۔ دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹر جو کہ بریگیڈیئر لیاقت صاحب، وحید صاحب اور پیر سعید احمد شاہ گجراتی اور میرے بھائی حسین آپ بیٹھے ہیں، انشاءاللہ دائم الحضوری اسلامک فاؤنڈیشن کے پلیٹ فارم سے ہم ایجوکیشن پہ کام کریں گے، ہم تبلیغ کا کام کریں گے، ہم اللہ کریم کی مخلوق کی خدمت کریں گے اور ہم بتائیں گے کہ خانقاہی نظام سے اللہ کریم کی مخلوق کی خدمت کیسے ہوتی ہے۔ ہم انشاءاللہ اس پیغام کو آگے لے کے چلیں گے۔ آخر میں آپ سب کا شکر گزار ہوں، تمام مہمانوں کا، تمام معززین کا، آپ کے آنے کا، اور آپ کی دعاؤں کی ضرورت ہے اور اس عزم میں آپ ہمارے ساتھ چلیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا آنا، ہمارا یہاں آج فلسطینی مسلمانوں کے ساتھ اظہار یکجہتی کرنا اور اپنی جانیں یہ اعلان کرنا کہ ہماری جانیں بھی ان کے لیے حاضر ہیں، ہمارا مال بھی ان کے لیے حاضر ہے، ہمارا تن من دھن ان کے لیے حاضر ہے۔ اللہ تعالیٰ مجاہدین فلسطین کو اس جہاد میں کامیابی عطا فرمائے۔ وہ دن اللہ کریم لے کے آئے کہ ہم جیسے مکہ المکرمہ میں، خانہ کعبہ، حرم مسجد الحرام میں اور مسجد نبوی میں نمازیں پڑھتے ہیں، ایسے ہی ہم جا کے مسجد اقصیٰ میں نمازیں پڑھیں۔ اللہ تعالیٰ ہماری یہ کاوش اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔